اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ناہم السلام علیکم۔ الائٹ اسکولز پیر بحریہ کیمپس کی جانب سے آپ کے لیے ویڈیو لیکچر کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنی اردو کی کتابیں نکالیں، صفحہ نمبر 114۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے برسات کی بہاریں۔ اسٹوڈنٹس، قبل اس سے کہ ہم اس کی پڑھائی شروع کریں، میں آپ کو نظم اور غزل کا فرق بتاؤں گی۔ نظم کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے اور نظم کا مقصد یا اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، وہ کسی ایک موضوع کے ارد گھوم رہی ہوتی ہے، جبکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا اور غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے، اس کا مقصد مختلف ہوتا ہے۔ یہ نظم نذیر اکبر آبادی نے برسات کے بارے میں لکھی ہے۔ اس میں برسات کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ۔ اس نظم کی پڑھائی سے پہلے ہم اس کے حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی دلی میں پیدا ہوئے اور آپ کا اصل نام ولی محمد ہے۔ آپ 1735 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ملتی، البتہ آپ نے ہندی، عربی، فارسی اور دوسری زبانوں میں کا علوم حاصل کیا۔ آپ پہلے دربار سے منسلک ہوئے، لیکن جلد ہی دربار چھوڑ کر آپ عوامی شاعر بن گئے۔ آپ کی یہ نظم جو ہمارے شامل نصاب ہے، اس میں نذیر اکبر آبادی برسات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہر طرف بارش برس رہی ہے، ہر طرف سبزہ نظر آ رہا ہے، پرندے آسمانوں پر جھوم رہے ہیں، خوشی کے ترانے گا رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور زمین پر انسان خوش ہے۔ ہر طرف جب سبزہ نظر آتا ہے تو دل بھی خوش ہوتا ہے۔ ہمارے اس پہلے شعر تشریح کرنے کا میں آپ کو طریقہ بھی بتاتی ہوں کہ جب بورڈ کے پیپر میں ایک سوال آتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے نظم کا نام لکھنا ہے، اس کے بعد شاعر کا نام لکھنا ہے اور تیسرے نمبر پر آپ نے مشکل الفاظ کے معنی تحریر کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیاق و سباق کی ہیڈنگ کے تحت آپ نے نظم کا مرکزی خیال تحریر کرنا ہے کہ نظم کیوں لکھی گئی۔ اس کے بعد آپ نے پھر تشریح کرنی ہے۔ جیسے کہ پہلا شعر ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھنجھلاہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس شعر میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ برسات کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا، بتائیں مجھے، سوچیں ذرا اس لمحے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے بارش کا موسم۔ نمبر 2 دیکھیں، بہاریں۔ بہاروں کا مطلب ہوتا ہے خوشی، رونق، سبزہ، ہریالی، لہلہاٹ، جھومتے ہوئے، ہلتے ہوئے، جھنجھلاہٹ، چمک، قطرات، قطرے کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بوندیں۔ اب شاعر اس شعر میں کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ برسات کی بہاریں اور روانی میں ہوا کا زور بھی شامل ہے۔ باغ سرسبز شاداب اور درخت جھوم رہے ہیں، بارش کے قطرے سبزے پر چمک رہے ہیں، ہر جگہ ہر بات میں ایک رونق ہے، ایک بہار ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ برسات کی وجہ سے ہے۔ وہ مطلب اس بند کے آخری مصرعے میں کہتا ہے کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کہ برسات کی بہاریں کیا کیا ہیں۔
شاعر کہنا یہی چاہ رہا ہے کہ جب برسات کا موسم آتا ہے تو ہر چیز پر نکھار آ جاتا ہے، ہر چیز پر ایک عجب وجد طاری ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ہر طرف ایک اچھی سی فضا چھا جاتی ہے، موسم بھی خوش ہوتا ہے، بارش کی کثرت سے زمین و آسمان میں ایک ٹھنڈک اور شگفتگی کا احساس ہوتا ہے، زمین اور آسمان کا چہرہ مسکرانے لگتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو ہر چیز دھل جاتی ہے، ہر چیز پہ نکھار آ جاتا ہے، تو جو سبزہ ہے وہ بھی نکھر جاتا ہے اور وہ بھی خوبصورت لگنے لگتا ہے، اور جب سبزہ خوبصورت لگتا ہے تو باغ بھی پر رونق لگتا ہے۔ اور اسی طرح جو بوندیں ہیں، بوندوں کی جو سبزے پہ بڑی بوندیں ہیں، بارش کے قطرے ہیں، ان سے سبزہ چمک رہا ہوتا ہے اور ہر چیز پر ایک مستی چھائی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ برسات کے موسم سے لوگوں کے چہروں پہ بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے، لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، لوگ بھی خوش ہو کر خوشی مناتے ہیں، اور ہر شخص موسم کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو ایک شاعر نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: نہ جانو غم اے یارو بڑا تماشا ہے، نہ جانو غم اے یارو بڑا تماشا ہے، جدھر کو دیکھو ادھر ایک تماشا ہے۔ اور اس میں اینڈ پہ کہہ رہا ہے، اس شعر کے آخری مصرے میں کہتا ہے کہ میرے دوستو، بہار کے موسم کے نظارے نہایت باکمال ہوتے ہیں، اور چاروں طرف برسات کی بہاریں دلوں کو مسرور کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی بات کو ایک اور شاعر نے کچھ اس انداز میں کہا ہے: کیا کہوں اب کہ کیسی ہے برسات، اب کیا کہوں کیسی ہے برسات، جوش یارانہ سے بہہ گئی ہے بات۔ اس کا دوسرا شعر اب ہم دیکھتے ہیں: بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہے یاروں برسات کی بہاریں۔ اچھا، اس بند کے بھی میں آپ کو مشکل الفاظ معنی نوٹ کر لیں، قلم بند کر لیں کاپیوں پر: مست، نشے میں چور، مگن، جھڑی لگاتار بارش کا ہونا، جھڑی کا مطلب ہوتا ہے لگاتار بارش ہونا، دھوم مچانا، شور کرنا، ہر جگہ ہر طرف، جل تھل پانی پانی ہونا، یعنی کہ ہر طرف پانی ہو جاتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے، پانی پانی ہو جاتا ہے۔ گلزار کا مطلب ہوتا ہے باغ، گلشن۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جب برسات کا موسم آتا ہے تو بادل ہوا کے اوپر مست ہو کر لہرا رہے ہوتے ہیں، کہ ہوا بھی خوش ہوتی ہے، ہوا بھی خوشی میں جھوم رہی ہوتی ہے، اور بادل وہ بھی خوشی سے مست ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اس نے کالے بادلوں کو مست بادلوں سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ بادل بھی برسات کے موسم میں خوش ہو جاتے ہیں، اور انسان خوشی میں مست ہو جاتا ہے، اسی طرح بادل بھی مست ہوتے ہیں اور آسمان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جھڑیوں کی مستیوں سے دھوم مچا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جب بارش برسنا شروع ہوتی ہے تو وہ جھڑیوں کی صورت میں لگاتار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ قدرت نے فضا کو دلکش اور حسین بنا دیتی ہے۔ کھڑے بادلوں کے وہ خیمے بلند،
کھڑے بادلوں کے وہ خیمے بلند، کرے عالم نور جن کو بلند۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ آسمان کی بلندیوں پر بادل شوخیاں مچاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جب یہ بادل زمین کا رخ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ بارش برستی ہے، اور بارش کی صورت میں، قطرات کی صورت میں یہ زمین پر پڑتے ہیں اور زمین کو جل تھل کر دیتے ہیں، ہر طرف پانی پانی ہو جاتا ہے، ہر چیز نکھر جاتی ہے، گلزار بھیگتے ہیں، اور جو گلشن ہے، جو باغ ہے، وہ بھی بھیگتے ہیں، ان کی ہر چیز جل تھل ہو جاتی ہے، اور جو سبزہ ہے وہ بھی نہا لیتا ہے، وہ بھی نکھر جاتا ہے، اس پہ بھی ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس شعر کے پھر آخری جو اس کا مصرع ہے، وہ اس نظم میں ہر بند کا جو آخری مصرع ہے وہ ایک ہی لفظ کی تکرار کر رہا ہے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا برسات کی بہاریں ہیں، ہر بہار جو ہے دوسرے سے مختلف ہے، اس کا انداز فرق ہے اور وہ خوشگوار ہے۔ اگلا دیکھیں، ہر جا بچھا رہا ہے سبزے ہرے بچھونے، قدرت کے بچھا رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس شعر میں سب سے پہلی جو ہے ہر جا کا مطلب ہے ہر طرف، ہر جگہ، بچھونے بستر کو کہا گیا ہے، چٹائی بھی ہو سکتی ہے، اور سبز ہرے قدرت اللہ تعالیٰ کی شان، قدرت نے ہر جگہ سبزے کے بچھونے بچھا دیے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہرے بسترے بچھ گئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہر طرف سبزہ ہی سبزہ بچھا دیا ہو۔ جنگل بھی جو ہے نا، جو ویران اور بیابان ہوتے ہیں، وہاں بھی جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، وہاں بھی ایسے لگتا ہے جیسے کہ سبز بچھونے یا سبز بسترے بچھ گئے ہوں۔ شاعر موسم کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بارش برسنے کے بعد جو ہریالی آتی ہے، اس سے تا حد نگاہ سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے زمین پر سبزے کے بسترے بچھے ہوں۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اس سے اس زمین کو اس کی موت بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اس ارشاد باری تعالیٰ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں جو نکھار پیدا کرنا، ہر چیز کی پیدائش، موت کے بعد ایک نئی زندگی، یہ سب اللہ کی وجہ سے ہے۔ اب نیکسٹ مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جنگلوں میں بھی ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، کہ جنگل کی قسمت بھی جاگ گئی ہے، جنگل بھی آج سبز لباس پہنے ہوئے ہے، جنگل میں بھی ہری بوٹیاں نظر آ رہی ہیں، جنگل میں بھی سبزہ نظر آ رہا ہے، یہ سب بارش کی وجہ سے ہے، اور یہ سب اس کا اصل مقصد، اصل ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان چیزوں میں خوبصورتی پیدا کی ہے، اللہ کی وجہ سے ہی بارش ہوتی ہے، اللہ ہی بارش برساتا ہے اور پھر ہر چیز میں نکھار پیدا کرتا ہے۔
اگلا دیکھیں بند. اگلے بند میں وہ کہہ رہے ہیں سبزوں کی لہلہاٹ کچھ ابر کی سیاہی اور چھا رہی ہے گھٹائیں سرخ و سفید کاہی. یا مشکل الفاظ پہلے دیکھتے ہیں. مشکل الفاظ کون کون سے ہیں اس بند میں؟ لہلہاٹ جھومنا، ہوا سے ہلنا، ابر بادل کو کہتے ہیں، اور سیاہی کا مطلب ہے تاریکی، اور کاہی ہلکا سبز رنگ. سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہ تابے بے ماہی. ماہی کا مطلب ہوتا ہے مچھلی، اور ماہ کا مطلب ہوتا ہے چاند. یہ رنگ کون رنگ تیرے سوا الہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں. اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے، موسم کی ہی کیفیت بیان کر رہا ہے، برسات کا ہی نقشہ کھینچ رہا ہے. کہتا ہے کہ سبزہ ہر چیز سبزہ جو ہے جب نکھر آتا ہے، ہر طرف سبزہ نظر آتا ہے تو ایک حسین نظارہ پیش کرتا ہے. پورا باغ سبزے کی آرائش سے نکھر جاتا ہے، خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اور خوشی کے عالم میں ہر چیز جو ہے وہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہے. وہ کائنات کا ہر چیز جو ہے وہ بہار کی وجہ سے ایک دل فریب منظر پیش کر رہی ہوتی ہے. اور جب آسمان پر بادل چھا رہے ہوتے ہیں تو وہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں. کوئی جو ہے سرخ رنگ کا ہے اور کوئی ہلکے سبز رنگ کا ہے. بادلوں کے بھی رنگ ہیں، اور بجلی چمکنے کی وجہ سے بادل سرخ دکھائی دیتے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوسے خزاں کے رنگ بکھر گئے ہوں. اگلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی ذات پر قربان ہونے کو دل کرتا ہے کہ اللہ کی ذات نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، کیا کیا حسن پیدا کیا ہے. اور یہ حسن صرف ظاہری طور پر نظر نہیں آتا بلکہ یہ سارے جہان پر چھا جاتا ہے. زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں اس کی مخلوق اس کا نمونہ ہے کہ جو چاند ہے وہ بھی اس میں بھی ایک نور ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور مچھلی بھی جو ہے وہ بھی جب بارش ہوتی ہے تو وہ دریاؤں میں، ندیوں میں، نالوں میں جب پانی جمع ہوتا ہے تو مچھلی بھی اس پانی سے لطف اندوز ہوتی ہے. اسی بات کو ایک اور شاعر نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: از ماہ تاب و ماہی ہے اس کی بادشاہی، ہر جا ظہور اس کا، ہر شے میں نور اس کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں واقعی آپ ذرا غور کریں، ارد گرد نظر ڈالیں تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ظہور ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا اسٹوڈنٹس. اب اگلے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی. اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اس کا تھوڑا سوالیہ انداز میں بات کر رہے ہیں کہ تیرے سوا کون ہے جو ساری خوبصورت نظارے پیدا کر سکے، کون ہے جو رنگ سکے. تیرے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے. یہ رب کائنات ہی ہے جو ہر چیز پر قادر اور مطلق ہے. اور پھر اگلے شعر میں وہی کہہ رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کہ برسات نے ہر طرف ایک نیا روپ اور رنگ پیدا کر دیا ہے، ایک جوش اور ولولہ، اور یہ سب نظارے باکمال ہیں. اگلا دیکھتے ہیں بند. اگلے بند کی پہلے پڑھائی کرتے ہیں. کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت،
بدلے ہیں رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے، پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ سمان، سمان کا مطلب ہوتا ہے انتظام، اسباب، قدرت اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی فطرت، ہر آن ہر پل ہر لمحہ، مست مگن خوش، سبحان تیری قدرت، اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اس شعر کی تشریح سب سے پہلے، کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ موسم برسات کی کیفیت اتنی خوبصورت ہے، اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ تیری قدرت پر یقین ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ یا رب تیری وجہ سے ہے، تیری قدرت ہے، تو نے ہی یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ انسانی قوت سے باہر ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو قدرت کے رنگ ہیں یہ بہت جدا ہیں، ہر چیز کا اپنا ایک روپ ہے۔ آسمان پر جو پرندے شوق نظر آ رہے ہیں، جو ہوائیں مست ہو کر چل رہی ہیں، جو سبزہ لہلاہٹ ہے سبزے کی، وہ سب تیری بدولت ہے، صرف اللہ کی بدولت ہے۔ یہ انسانی کرشمہ نہیں ہے، یہ قدرت کا کرشمہ ہے، اور سوائے حیرت کے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ رہے تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، یہاں وہ تیتر کی سے مراد تمام پرندے لے رہا ہے کہ جو پرندے بھی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نغمے گاتے ہیں، وہ بھی مست ہو کر، جو خوش ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کرتے ہیں۔ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے جلووں کی تعریف کرتی ہے، اس کی محبت میں مست ہو کر گانے گاتی ہے، خوشیاں مناتی ہے، اور یہ سب آخر میں پھر شاید وہ کہہ رہا ہے کہ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کہ برسات کے آنے سے ہر طرف بہار آ گئی ہے، اور یہ بہار جو ہے وہ باکمال ہے، اس کی تعریف میں جتنے لفظ میں لکھوں کم ہیں، میں جتنی بھی اس کی تعریف کروں وہ میرے لیے کم ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میری تعریف کی محتاج نہیں ہے، میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں جتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ اس کے لیے آپ اردو کی اپنی بکس پہ دیکھیں اور پہلا بند دیکھیں، اس کے مطابق جو قافیے استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں برسات، باغات، قطرات اور گھات۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشاندہی کریں۔ اچھا، قافیہ ہوتا ہے جس کا جو لفظ کا آخری لفظ ایک جیسا ہو، اور ردیف کیا ہوتا ہے؟ ردیف میں آخری لفظ ایک جیسا ہوتا ہے اور ان کی لفظوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے ہرے بچھونے، جو اس کی اس تیسرے بند میں بچھونے کا لفظ، ہرے بچھونے کا لفظ چاروں شعر میں آ رہا ہے، چاروں مصروں میں استعمال ہو رہا ہے۔
क्वेश्चन नंबर 3 देखें, चौथे बंद में कौन सा लफ्ज़ बतौर ردیف استعمال ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے چوتھے بند میں کوئی ردیف استعمال نہیں ہوا، کیونکہ چوتھا بند کا ہر فقرہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، خوشی کے گانے گاتے ہیں، ترانے گاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اور گلزار بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اور ہر چیز نکھر جاتی ہے، سبزہ دھل جاتا ہے، گرد و غبار پاک ہو جاتا ہے، تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ باغ نہ بھیگ رہے ہوں اور سبزہ نہا رہا ہو، کیونکہ ہر چیز نکھر جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ اس کی مشق اور اس کی تشریح کے بعد آپ بورڈ کے اس کی پریکٹس کریں، اس تشریح کو قلم بند کریں اپنی کاپیوں پر، اور پورے سٹائل کے ساتھ، پورے اس انداز کے ساتھ جو میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ پہلے شاعر کا نام لکھیں، نظم کا نام لکھیں، اس کا مرکزی خیال لکھیں۔ اسٹوڈنٹس، اس کے ہر بند کی تشریح اپنی کاپیوں پر قلم بند کریں اور اس کی خوب پریکٹس کریں۔ اللہ حافظ۔